7واں پارہ اور سورہ مائدہ 89 میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. تو یہ معلوم ہو چکا. اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ قسم کی بھی قسمیں ہیں، قسم کی بھی قسمیں ہیں. ہر قسم توڑنے سے کفارہ نہیں ہوتا. تو چونکہ سوال میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ کتنی قسموں کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر کون سی قسم توڑنے سے کفارہ ہوتا ہے، کون سی قسم سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کا جواب بھی، کیونکہ جواب اتنا ہی دینا چاہیے جتنا پوچھا جائے. اس میں صرف ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا کفارہ ہے اگر وہ قسم توڑ دیں، تو پھر اس کا جواب ہم یہی بیان کرتے ہیں جو قرآن شریف میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ قسم کا کفارہ یہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یعنی جیسا آدمی گھر میں کھاتا ہے ایسا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یا او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرنا. ان تینوں میں سے کوئی ایک. اور اگر یہ نہیں کر سکتا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو 3 روزے پے در پہ رکھنا. اب اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوا. ایک تو ہے غلام آزاد کرنا، اور ہمارے زمانے میں تو غلام ہے نہیں. تو اگر کسی نے قسم توڑی، قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر کیا، یا قسم کھائی تھی اللہ کی کہ میں یہ کام کروں گا، پھر نہیں کیا، تو قسم اس کی ٹوٹ گئی. تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو ایک تو ہے غلام آزاد کرنا، تو یہ ہے نہیں ہمارے ہاں، ہمارے زمانے میں. اب اس کے بعد کی صورت کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے 2 وقت کھلانا، اور پیٹ بھر کر کھلانا. اور جن مساکین کو صبح کے وقت کھلایا انہی کو شام کے وقت بھی کھلائے. صبح 10 دوسرے 10 اور شام کو دوسرے 10، تو ادا کفارہ نہیں ہوگا. جس کو صبح کھلایا اسی کو شام کو، کتنے کو؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر، ایوریج جو کھانا ہوتا ہے وہ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کو ایک ہی دن میں کھلا دے، کہ صبح 10 کو کھلا دیا، شام کو پھر انہی 10 کو کھلا دیا، تو یہ ادا ہو گیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز ایک ایک کو کھلائے. آج ایک کو صبح شام کھلایا، دوسرے دن دوسرے کو صبح شام کھلایا، تیسرے کو تیسرے دن صبح شام کھلایا. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کھلانے کے بدلے میں ہر مسکین کو آدھا سا گیہوں یا 1 سا جو، یا ان کی قیمت کا مالک کر دے. یا 10 روز تک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 دنوں تک ایک ہی مسکین کو ہر روز بقدر صدقہ فطر دے دیا کرے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ہر روز ایک ہی آدمی کو، مسکین کو دے. اب یہاں پہ کس کو کھلایا جا سکتا ہے اسی کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسکین سے کون مراد ہے، اور اس میں کون سے مسکین، یعنی کہ یہ بھی سوچنا پڑے گا نا. تو
تو جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہی اس کے کفارے میں بھی کھا سکتے ہیں۔ کسوتہم، ان کو کپڑا پہنا ہے۔ اب کپڑا پہنانے سے مطلب کیا ہے؟ کپڑا پہنانے سے مطلب یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہو کہ جو اکثر بدن کو چھپا لے اور متوسط درجے کا ہو، یعنی نارمل ایوریج، بہت مہنگا بھی نہیں اور بالکل سستا بھی نہیں، اور 3 مہینے سے زیادہ تک پہنا جا سکے ایسا کپڑا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ دوسرا ہو گیا۔ اب یہ دونوں اتھوا میں آتا ہے، یعنی یہ تو کھانا کھلا دے، یا تو غلام آزاد کر دے، یا تو 10 لوگوں کو کپڑا پہنا ہے۔ اب اگر تینوں نہیں ہوتا اس سے تو پھر کیا کرے؟ 3 روزے رکھیں، 3 روزے پے در پے، اوپرا اوپری، بیچ میں غیب نہیں آنا چاہیے۔ ایک ساتھ 3 روزے نہ رکھے، یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، اگرچہ کسی مجبوری کے سبب ناگاہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ عورت کو اگر حیض آ گیا تو پہلے کے روزے کا اعتبار نہ ہوگا، یعنی اب پاک ہونے کے بعد لگاتار 3 روزے رکھیں، یعنی 3 روزے اوپرا اوپری پے در پے رکھنے، بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اور مال نہ ہونا، روزہ کب رکھنا ہوگا کہ جب آدمی کے پاس قادر نہ ہو۔ اب اس کو ایسی سچویشن کھڑی ہوئی کہ روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کرنا ہے، تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ روزے ختم ہونے تک مال پر قدرت نہ ہو، یعنی اگر 2 روزے رکھنے کے بعد اتنا مال مل گیا کہ کفارہ ادا کر سکتا ہے تو اب روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر تیسرا روزہ بھی رکھ لیا اور سورج ڈوبنے سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ جس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، تو اب تیسرے روزے کا گروپ سے پہلے بھی اگر آ گیا تو اب اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، مال کے ذریعے ہی ادا کرنا پڑے گا۔